لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حج کی کچھ مشہور اصطلاحات کے بارے میں بتاؤں گی جن کا جاننا حجاج کرام اور عمرہ ادا کرنے والے زائرین کے لیے ضروری ہے۔ حج کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل اصطلاحات کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کے گھر کے مقررہ دنوں میں مخصوص جگہوں پر عبادتوں کے ساتھ زیارات کرنے کا نام ہے۔ عمرہ حل یا میقات سے احرام باندھ کر بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا و مروہ کے پھیرے لگانا یعنی سعی کرنا اور سر منڈوانا، اسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج اور عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ دونوں کو ملا کر کیا جائے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کر کے پہلے عمرہ اور پھر حج بغیر احرام کو لے کیا جائے۔ حج افراد ایسا حج جس میں حج کی نیت سے احرام پہن کر صرف حج ادا کیا جائے۔ حج تمتع حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ اٹھانا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر مقررہ ایام میں حج کیا جائے۔ پاکستان سے جانے والے حجاج کی اکثریت اسی طریقے سے حج کرتے ہیں۔ اشہر حج حج کے مہینے یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ ایام تشریق جن دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ پڑھے۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوم ترویہ جس روز منی پہنچتے ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ جس روز میدان عرفات میں حج کا وقوف ہوتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ۔ یوم النحر جس روز قربانی کی جاتی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ۔ میقات مکہ مکرمہ کے چاروں طرف وہ مقامات جہاں سے مکہ مکرمہ جانے والوں کے لیے باقاعدہ عمرہ یا حج کا احرام باندھنا لازم ہے۔ جو ان حدود کے اندر رہتا ہے میقاتی کہلاتا ہے، اور جو باہر رہتا ہے آفاقی کہلاتا ہے۔ آفاقی کے لیے جدہ جو کہ میقات کے بعد آتا ہے، وہاں سے احرام باندھنا منع ہے، بلکہ میقات سے احرام باندھ کر جدہ جانا ضروری ہے۔ حدود حرم مسجد الحرام کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم اور تقدس کی وجہ سے حرم کہلاتی ہے۔ ان حدود پر نشان لگائے ہوئے ہیں۔ جو شخص حدود حرم میں رہتا ہے اسے اہل حرم کہتے ہیں۔ حل حدود حرم سے باہر میقات تک کی زمین کو حل کہتے ہیں۔ اس جگہ وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم میں ممنوع ہے یعنی منع ہے۔ جو حل کا رہنے والا ہوتا ہے اسے حلی کہا جاتا ہے۔ احرام 2 انسلے چادروں کو کہتے ہیں جو سلائی کیے نہ ہوں، جن کو عمرہ یا حج کرتے وقت جسم پر لپیٹا جاتا ہے۔ اصطباع احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلوں بائیں کندھے پر ڈال دیں۔ اصطباع طواف شروع کرتے وقت نیت طواف سے پہلے کیا جاتا ہے اور طواف ختم کر کے کندھے کو ڈانپ لیا جاتا ہے۔ مرد حضرات کے لیے ہے۔ طواف حجر اسود سے شروع کر کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا، اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ طواف قدوم مکہ معظمہ میں پہلا طواف جو صرف حج کے لیے حج افراد والے ادا کرتے ہیں۔ طواف زیارت طواف زیارت حج کا تیسرا فرض ہے۔ 10 ذی الحجہ
کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے ادا کرنا طواف زیارت کہلاتا ہے۔ طواف وداع بیت اللہ سے اپنے ملک واپسی کے موقع پر کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ سعی صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان 7 پھیرے لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ رمی جمرات شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ ہدی وہ جانور جو قربانی کرنے کے لیے ہو۔ حلق یا قصر احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے سر منڈوانا یا بال کتروانا۔ استلام اور اشارہ حجر اسود کو بوسہ دینا اور ہاتھ سے چھونا، اور ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے اشارہ کرنا استلام کہلاتا ہے۔ میلین اخضرین سبز ٹیوب لائٹس جن کے درمیان صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے مردوں کا تیز چل کر گزرنا سنت ہے۔ ماء زمزم مکہ مکرمہ کا وہ کنواں جس کا پانی بہت ہی بابرکت ہے اور جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ منی مکہ سے 5 کلومیٹر دور وادی میں واقع ہے جہاں حجاج قیام کرتے ہیں۔ عرفات منی سے تقریباً 11 کلومیٹر دور میدان جہاں 9 ذی الحجہ کو وقوف کیا جاتا ہے۔ یہ وقوف حج کا رکن اعظم اور دوسرا فرض ہے۔ جبل الرحمہ میدان عرفات میں وہ پہاڑ جس کی دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ دیا تھا۔ مزدلفہ منی سے عرفات کی طرف تقریباً 5 کلومیٹر پر واقع میدان جہاں عرفات سے واپسی پر حاجی رات کھلے آسمان تلے بسر کرتے ہیں۔ یہاں مسجد مشعر الحرام واقع ہے۔ لبیک